بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج ہم جرنیلی سیاست کی 5ویں قسط پر بات کریں گے، اور اس میں نواز شریف کی جو دوسری حکومت ہے 1997 سے 1999 تک، اس کے بارے میں بات ہوگی. یہ عرصہ نواز شریف کی حکومت کا واقعات اور حادثات سے بھرپور ہے، اور ان کا احاطہ کرنا کسی ایک ویلاگ میں ممکن نہیں ہے. لیکن یہاں چونکہ ہم ساری باتیں ڈسکس نہیں کر رہے، صرف یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے پاکستان کی سیاست کو کس طرح اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوئے ہیں. تو 1981 میں جب نواز شریف پہلی بار پنجاب حکومت میں آئے ہیں، تب سے لے کر 1997 کے الیکشن تک وہ فوجی قیادت کی آنکھوں کا تارا رہے ہیں. پہلا جو دور تھا ان کا 1990 سے 1993 تک، اس میں وہ ضیاء الحق کی جو لیگیسی تھی اسلامائزیشن والی، اسلامی قوانین اور بیت المال اور اس قسم کے قوانین پر ان کی توجہ کافی تھی، اور یہ ان کا خیال تھا کہ شاید اس طرح جو ہے وہ عوام میں پذیرائی ملے گی، اور شاید ان کا مذہبی طور پر بھی یہ خیال تھا کہ ایسا کرنا ضروری ہے. تاہم جب 1993 کی حکومت ختم کر دی گئی، بے نظیر کی حکومت آئی، پھر یہ اپوزیشن میں رہے، پھر بے نظیری گورنمنٹ بھی ان کے اپنے لگائے ہوئے صدر فاروق لغاری نے ڈسمس کر دی، اور الزام وہی کرپشن اور نااہلی اور یہ بلا جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور جن کی 8th امینڈمنٹ میں جس کے تحت حکومت اور اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اختیار صدر کو تھا، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سپریم کورٹ یہ اپنے فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ ان ایفیشنسی، کرپشن اور اس قسم کے جو الزامات ہیں، ان کی وجہ سے آپ حکومت کو ڈسمس نہیں کر سکتے. 8th امینڈمنٹ جو ہے اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا. تاہم یہی الزام لگا کے، اور یہی ہمیشہ یہی لگتے رہے ہیں سویلین گورنمنٹ پہ. تو بے نظیری گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا. نواز شریف کو بہت ووٹ ملے، اور یہ 2/3 میجورٹی سے انہوں نے حکومت بنائی، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک طاقتور ترین وزیر اعظم کے طور پر ابھرے، اور انہوں نے کام بھی بہت کیے، بہت اچھے کام کیے. معاشی ترقی کے لحاظ سے انہوں نے بہت سے اقدامات کیے. موٹر ویز بنانے والا جو تھا وہ سارا سلسلہ اس دور میں ہوا. سی پیک کا جو تھا وہ اس دور میں ہوا. انیشیل تو بہت بعد میں ہوا، جا کے اگلے بہت سال بعد، لیکن انیشیلی یہاں سے جو بات چلی تھی، یہاں جو لوگ گئے تھے چین کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں اور سڑکیں بنانے کے سلسلے میں، انیشیٹ یہاں سے. اس وقت سی پیک کا نام نہیں تھا. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سی پیک کا اس وقت سی پیک کا نام نہیں تھا، بلکہ کمپنی تھی اس وقت جو سڑکیں بنانے میں انوالو تھیں، وہ کوریا اور ترکی کی کمپنی تھی زیادہ تر، بلکہ وہی تھی. چائنا کی کمپنی کو اس وقت سڑکیں بنانے میں انوالو نہیں تھی. چائنا کے ساتھ دفاعی معاملات میں تھا معاملہ، وہ ہمارا بڑھتا رہا. نیوکلیر میں تھا، میزائل میں تھا، وہ نارتھ کوریا کے ساتھ تھا، وہ چلتا رہا. تو ہم وہ کام ترقیاتی کام ہوتے رہے، اور انہوں نے آتے ہی ایک تو ڈیفیکشن کلاز وہ انٹروڈیوس کرائی 1997 میں آتے ہی، کہ جو کوئی ممبر جو ہے پارٹی کا، وہ پارٹی کی مرضی کے خلاف اگر ووٹ دے گا تو نہ صرف پارٹی سے نکالا جائے گا بلکہ اس کی ممبرشپ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے لیے ریفرنس بھیجا جائے گا الیکشن کمیشن کو. اس پہ بڑا احتجاج ہوا کہ بھئی یہ تو بالکل ڈکٹیٹرشپ آپ نے کر دی ہے. تاہم وہ انہوں نے کیا. اس کے بعد ایک بہت غلط کام جو ہوا، وہ چیف جسٹس ریاض علی شاہ کے خلاف جو اقدامات تھے، فزیکلی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا. جسٹس رجاد نے بھی زیادتی کی تھی، لیکن اس کا یہ طریقہ ہرگز نہیں تھا جو اختیار کیا گیا. اور اس کے بعد 8th امینڈمنٹ جو ایک اہم اقدام تھا، جس کے ذریعے حکومتوں کو ڈسمس کیا جاتا رہا تھا، وہ ریورس کر دی گئی. 8th امینڈمنٹ ختم کر دی گئی، اور صدر فاروق لغاری کو بھی اسے پہلے اتفاق کرنا پڑا،
اور بعد میں پھر ان کو اسی انڈر پریشر ان کو ریزائن بھی کرنا پڑا. 8th امینڈمنٹ کی بات جو تھی انلمنٹ یا امینڈمنٹ کہہ لیجیے، اور اس امینڈمنٹ کے بعد یہ اختیار صدر کا ختم کر دیا گیا. تاہم پھر مشرف کی حکومت آگے انہوں نے اس کو پھر بحال کر دیا، وہ الگ قصہ ہے. یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی. اس کے بعد اگلی جو ڈیولپمنٹ تھی امپورٹنٹ، وہ ہمارے ایٹمی ٹیسٹ کی ہیں. بھارتی وزیر اعظم بی جے پی کے وزیر اعظم، پہلے وزیر اعظم بی جے پی کے واجپئی، اٹل بہاری واجپئی، ان کا پاکستان کا دورہ ہے. اس کے بعد کارگل ہے، اور وہ منتج ہوا مشرف کی بغاوت پر. صرف ان باتوں کا ذکر ہوگا، باقی باتوں کا ذکر جو ہے وہ پھر مشکل، تفصیل بہت مشکل زیادہ ہو جائے گی. ہندوستان نے جب ٹیسٹ کر لیا اپنا، تو پاکستان پر بہت دباؤ تھا انٹرنلی کہ ٹیسٹ کرو، باہر سے بہت دباؤ تھا کہ ٹیسٹ نہ کرو. اور یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں پاکستان پابندیاں لگیں گی، اور پابندیاں لگنے سے پاکستان کے جو ہیں معاشی حالات وہ بہت دگرگوں ہو جائیں گے. اور یہ ایسا ہی ہوا. پاکستان نے باہر ٹیسٹ کر لیا تمام تر پریشر کے باوجود، اور تمام تر انڈیوسمنٹ اور لالچ کے باوجود وہ کر لیا. کیونکہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا. ہینری کسنگر نے بھی آ کے بھٹو کو بھی یہ دی تھی کہ ہم آپ کو اتنے جہاز دے دیں گے، یہ کر دیں گے. ضیاء الحق کو بھی اتنا کہا گیا تھا. لیکن پاکستان کا اس پہ کنسنسس تھا کہ نیوکلیر پروگرام پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، اور نہیں کیا گیا. اور ہم ٹیسٹ بھی نہیں کرتے. اگر ہندوستان ٹیسٹ نہیں کرتا ہم بھی نہیں کرتے. اور ٹیسٹ کرنے کے بعد ہندوستان نے جب ٹیسٹ کیا تو اس کے بعد ہندوستان کے جو اسٹیٹمنٹس آئے تھے وہ بڑے خطرناک تھے. خطرناک اس لحاظ سے تھے کہ انہوں نے بڑی دھمکیاں دینی شروع کر دیں. اور کیونکہ مسلسل انکار کرتے رہے کہ ہمارے پاس کوئی نیوکلیر پروگرام نہیں ہے، ہم ایٹم نہیں بنا رہے ہیں. اگرچہ جن کو پتہ ہونا چاہیے ان کو پتہ تھا، انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ ایک الگ قصہ ہے. تو جب یہ مجبوراً پاکستان کو جب ٹیسٹ کرنے پڑے، اور سارا ملک کے ساتھ تھا، تو اس کے بعد جو کانسیکوینسز تھے اس کے، وہ کافی دشوار تھے پاکستان کے لیے. سب سے پہلا تو یہ ہوا کہ 1997 میں حکومت آنے کے بعد نواز شریف گورنمنٹ نے یورپین ممالک کے ساتھ کئی ایک معاہدے کیے تھے. وہ تجارتی معاہدے سارے. امریکی قانون میں جب پہلے ایک ولاگ میں ذکر کر چکا ہوں نیوکلیر پروگرام پہ، کہ اس میں قانون میں دے دیا گیا تھا کہ اگر کوئی ملک ٹیسٹ کرتا ہے تو اس پہ پابندیاں لگیں گی. وہ پابندیاں ہندوستان پہ بھی لگیں، لیکن ہندوستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ہندوستان کی معیشت بڑی تھی، ہندوستان کا وہ جو سورسز تھے ٹریڈ کے وہ ڈائیورسیفائڈ تھے کافی، تو ان کو کوئی سے خاص فرق نہیں پڑا. اور پاکستان کو کیونکہ ڈپینڈنٹ تھا امریکن اور یورپین مارکیٹس پہ، اور امریکن اور یورپین پیسے پر، تو پاکستان کا بہت فرق پڑا. اور دوسرا یہ تھا کہ جب فارن ایکسچینج کو نواز شریف کی گورنمنٹ نے پہلی گورنمنٹ نے کھول دیا تھا کہ فارن ایکسچینج آپ لے کر آئیں، اور وہ آپ اپنے پاس پیسے رکھ سکتے ہیں، اور فارن ایکسچینج اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں. حکومت نے یہ پابندی لگائی کہ اگر آپ باہر سے $100 بھیجتے ہیں، آپ مطلب مسلم کمرشل کو بھیجتے ہیں، یا یونائٹڈ بینک کو، کسی بینک کو، کمرشل بینک کو بھیجتے ہیں، تو بینک جو ہے صرف 25% اپنے پاس رکھے گا، اور 75% جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کرا دے گا. اگر جب بھی ضرورت پڑے گی اسٹیٹ بینک کو دے دے گا. اور ظاہر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سب کا جو ہے وہ مائی باپ ہوتا ہے سارے بینکوں کا، تو اس پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا، اور کیا بھی گیا. اس دوران ٹپیکل بیوروکریٹک جو ایک گڑبڑ ہے وہ ہوئی، اور اس کا شکار پہلے بے نظیر ہوئی، اور پھر جب یہ ٹیسٹ کیا تو نواز شریف اور پورا ملک اس کا شکار ہوا. محمد یعقوب اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے. انہوں نے بے نظیر کو مشورہ دیا کہ جو ہمارے قرضے ہیں اور ان کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، جو فارن ایکسچینج باہر جاتا ہے پڑا، اس سے ادا کر سکتے ہیں. وہ پیسے آتے رہیں گے، کوئی مسئلہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ انہوں نے سود کی اور قرضوں کی ادائیگی وہاں سے شروع کر دی، اور اس کا باہر کسی کو پتہ نہیں تھا. جو ویل انفارمڈ ہیں سرکل، ان کو تو پتہ ہوگا اور پتہ تھا، لیکن عام کو لوگوں کو نہیں پتہ تھا. بینکس کے بھی جو نیچے طبقے کے لوگوں کو کسی کو نہیں پتہ تھا. جب یہ ٹیسٹ کر لیے اور نواز شریف کو بتایا گیا کہ فارن ایکسچینج تو کوئی نہیں ہے،
کیونکہ یہ خیال تھا کہ اب لوگ بھاگیں گے بینکوں کی طرف کہ بھائی اگر پابندیاں لگ رہی ہیں تو اپنے پیسے سے نکلواؤ بینک سے. تو انہوں نے فورن ایکسچینج جتنا بھی تھا وہ سارا ضبط کر لیا, اور یہ بہت بڑا اقدام تھا, اور اس کے بہت برے جو ہے وہ معاشی نتائج بھی نکلے, اور ایز اے میسج بھی باہر جو میسج گیا وہ بہت برا تھا کہ جب آپ ایک ریاست اپنے وعدوں پر ہی پورا نہیں کر سکتی, اور یہ کوئی بہت بڑا وعدہ بھی نہیں ہے کہ آپ فورن ایکسچینج لے کر آپ کے اپنے پیسے ہیں ہمارے پاس جمع کرائیں, آپ کے اپنے پاس رکھیں, استعمال کریں, اور وہی گورنمنٹ ضبط کر لے, تو گورنمنٹ کا کیا اعتبار رہے گا. تو ہم وہ کرنا پڑا کیونکہ گورنمنٹ کو پیسے تھے ہی نہیں, اور انٹرنیشنلی بھی اس کا جو ہے برا اثر پڑا. دوست ممالک سے امداد طلب کی تو انڈر امریکن پریشر اور کسی نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا. سعودی عرب نے صرف یہ کیا کہ تیل ملتا رہے گا آپ کو, اس کے پیسے آپ ہمیں نہ دیں اس وقت, بعد میں دے دیجیے گا, لیکن باقی کسی نے کوئی ہماری امداد نہیں کی. تو یہ سخت معاشی طور پر ہمیں بہت سخت جھٹکا لگا. میں اس وقت ایمبیسی میں تھا قاہرہ میں, ہمیں تنخواہیں دینے کے لیے, کرائے دینے کے لیے پیسوں کی دقت ہو رہی تھی, اور بہت مشکل ٹائٹ سچویشن تھی اس وقت ہماری. لیکن پاکستان کے اندر نواز شریف کی جو تھی وہ بہت شہرت ہو گئی, بہت ان کی عزت بڑھ گئی. مسلم ممالک میں خاص طور پہ ایز اے میں نے کیا, قاہرہ میں تھے ہم لوگ, قاہرہ کے اخبارات میں عوام میں بہت اس کی پذیرائی ہوئی, اور بہت خوش تھے سب لوگ کہ پاکستان ایک پہلا اسلامی مسلمان ملک ہے جس نے ایٹمی دھماکہ کر لیا, اور اخباروں میں بے پناہ پانی پبلسٹی ہوئی اس میں میں اپنا کوئی کریڈٹ کلیم نہیں کر رہا. وہ بات ہی اتنی بڑی تھی, اتنی اہم تھی, اور وہ اس کی پبلسٹی ہماری ہوئی. ملک کے اندر نواز شریف کا بہت چرچا ہو گیا. لیکن معاشی طور پر خرابی ہوئی, معاشی طور پر جو مالی طور پر جو کرنچ لگا, وہ اس کی وجہ سے جو تھا وہ حالات بہت خراب ہوئے. لیکن نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ برابری کی سطح پہ بات کی, اور پہلے تو ڈیفیکشن کلاز جو تھی وہ 8th امینڈمنٹ والی کلاز, جس کو پریزیڈنٹ کے پاس اختیار تھا حکومت ڈسمس کرنے کا, وہ جب انہوں نے تبدیل کی ہے, اس پر فوج کے اندر کچھ ریزنٹمنٹ نظر آئی کہ یہ انہوں نے کیا کیا, وزیر اعظم کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ صدر کے پاس رہنا چاہیے تھا. بہرحال وہ ٹوٹل میجورٹی تھی ان کے پاس, انہوں نے کر لیا. اگلا جو اقدام تھا جس پہ بہت کھل کے ناراضگی سامنے آئی, وہ اٹل بہاری واجپئی کا دورہ تھا. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ بالکل برابری کی سطح پر بات کی ہے, اور بس سروس کا جو ہے دونوں ممالک کے درمیان بس سروس کا جو ہے وہ اجرا کیا گیا. اور نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد دونوں ممالک کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم ذمہ داری سے جو ہے ان چیزوں کو رکھیں گے. اور باہر کے جو ممالک تھے امریکہ وغیرہ, اس میں تھا کہ یہ کیا ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور ان کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہونا یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اس سلسلے میں پھر واجپئی جب پاکستان آئے تو وہ بس کے ذریعے آئے, مینار پاکستان گئے. مینار پاکستان میں انہوں نے بڑے اچھے کلمات پاکستان کے لیے کہے. اس کے بعد ان کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا, ان کے کھانے وغیرہ کیے گئے. پاکستان ہندوستان کے نیوکلیر معاملے پر معاہدے ہوئے کہ ہم دونوں ممالک جو ہیں امن کی بات کریں گے, تمام معاملات جو ہیں پرامن طریقے سے حل کیے جائیں گے, ایٹمی جو ہے پروٹوکولز ان کو فالو کیا جائے گا. اور وہ ساری باتیں جو تھیں وہ اس میں لکھی گئیں, اور اس کو لاہور ڈیکلیریشن کا نام دیا گیا. اور پاکستان پہ یہ خدشہ کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہاں شاید نیوکلیر ٹیکنالوجی محفوظ نہیں ہے, اور پاکستان نے کیونکہ چھپ چھپا کے سارا کام کیا ہوا تھا تو اس لیے انڈیجنس بھی ہمارا کم تھا. تو وہ شروع سے ہمارے پیچھے تھے AQ خان کے سے لے کے آج تک 72 سے لے کے اب تک. تو بہرحال وہ ہو گیا اور مکمل بھی ہم نے کر لیا, لیکن وہ خدشات موجود تھے کہ یہ کچھ گڑبڑ کریں گے, یہاں سے کچھ ہو جائے گا, خطرناک بات ہو جائے گی, کہیں سے چوری ہو جائے گا. اور اس دوران یہ ہوا کہ نیوکلیر ٹیسٹ کے فوراً بعد ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے, اور وہ معمول کا دورہ تو چلے گئے. لیکن یہ اس وقت نہیں پتہ تھا, بہت باتیں ان باتوں کا پتہ چلا
کہ اسرائیل کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ شاید ایران کے ساتھ یہ شیئر کریں گے، وہ کیونکہ اسلامی بام جو وہ اسلامی بام جو تھا وہ بہت مشہور کر دیا تھا لوگوں نے پورے ویسٹ میں، جو ہے نا اسلامک بام کے نام، پاکستان کا سارا اسلامک بام کے نام سے تھا کہ پاکستان ایٹم بم بنا کے سارے مسلمان ملکوں کو بانٹ دے گا، مطلب ایٹم بم نہ ہو گیا وہ داتا دربار کی خیرات ہو گئی کہ سب کو بانٹیں گے ہم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو یہ خدشہ تھا، اور نواز شریف کی اپروول سے، اگین اس وقت کسی کو نہیں پتہ چلا، بہت بعد میں یہ باتیں سامنے آئیں، نواز شریف کی اپروول سے اور ظاہر کہ فوج کی اپروول سے بھی اسرائیل کا جو ریپرزینٹیٹو ہے یونائٹڈ نیشن میں، اس کو بریف کیا گیا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ اور اس سے پہلے ایک اور بات کا جس کا میں خود گواہ ہوں ذکر کر دوں کہ 1980 میں غالباً جارج شولٹز یہاں کے جو وزیر 1981 میں 80 میں تو وہ آئے تھے وہ، تو جارج شولٹز جو تھے وہ دورہ کر رہے تھے پاکستان کا، اور پاکستان وہ افغانستان میں روس گھس آیا تھا اس وقت، تو جس روز وہ پہنچے ہیں اس دن اخبار میں چھوٹی سی خبر لگی کہ پاکستان کے نیوکلیر انسٹالیشن پر ہوائی حملے کا خطرہ ٹل گیا، چھوٹی سی خبر تھی ایک کالم کی۔ تو اس سے اگلے دن جو ان کی ٹیم تھی، میڈیا ٹیم، اس کو میں لے کر گیا تھا ضیاء الحق کے پاس ان کے بریفنگ کے لیے، اور جب بریفنگ کے لیے جب بیٹھے ہیں تو پہلے سوال جو اس نے امریکن جرنلسٹ نے کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ رات پاکستان کے ایٹمی تنصیبات پر کوئی حملے کی خبر تھی جسے ناکام بنا دیا گیا، ہندوستان کی طرف سے، اخبار میں یہ تھا کہ ہندوستان کی طرف سے، اور اس جرنلسٹ نے بھی یہ کہا کہ جیسے جو رپورٹ اخبار میں ہوا تھا ہندوستان کی طرف سے حملے کی کوشش کی تھی، ناکام بنا دی۔ ضیاء الحق نے صرف اتنا کہا کہ اٹ واز فرام سم ویئر ایلس، بس اس سے باقی اب جو مرضی سے نتیجہ نکال لیں، اور پھر بات ختم ہو گئی، انہوں نے پھر افغانستان کی باتیں باتیں شروع کر دی۔ اور اس کے بعد واجپئی کے دورے میں بھی اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے بار بار کہا کہ ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، اور کسی کو جو ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے، ذمہ داری سے رہیں گے، اور اس چیز کا احساس ہمیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے انفارچونیٹلی اس کا احساس نہیں کیا کہ اتنی بڑی طاقت آ جانے کے بعد آپ پہ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح آپ کا بڑا عہدہ آپ کو بڑی ذمہ داری دیتا ہے اور آپ کو اپنے رویے میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح جب آپ کے پاس کوئی طاقت آ جاتی ہے، جب آپ کے پاس کوئی بہت بڑا ہتھیار آ جاتا ہے، تو اسی طرح آپ کے پاس اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا ہتھیار اس وقت، خطرناک ہتھیار جو ہے اس وقت ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے، تو اس پر ہمیں ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کیا، اور اس وجہ سے ہمارے جو ہے وہ امیج دنیا میں خراب ہوا ہے۔ واجپئی کے دورے کے ساتھ دنیا میں تو ہمیں بہت پذیرائی ملی جب واجپئی آئے ہیں، ان سے جو ہم نے معاہدہ کیا تھا، جو جسے لاہور ڈکلیریشن کہتے ہیں، اس کو انٹرنیشنل پریس میں اس کو جو معاہدہ تھا امریکا اور سوویت یونین کے درمیان، سالٹ اسٹریٹجک آرمز لمیٹیشن ٹریٹی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے لوگ مشابہت دے رہے تھے اس کی، کہ اتنا بڑا معاہدہ ہے یہ، اور بڑی ذمہ داری کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فوج کا رد عمل، ان کو فوج کے سربراہان کو، تینوں سربراہان کو، بلکہ چوتھے چیف آف جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو بھی دعوت دی گئی، انہوں نے واجپئی کے لیے کہیں بھی آنے سے انکار کر دیا، اور بلکہ ایک جونیئر فوجی افسر تھے جن سے میری بعد میں بات ہوئی، اور انہوں نے بڑے گالی دے کر کہا کہ یہ نواز شریف کو بھی گالی دی اور واجپئی کو بھی گالی دی کہ یہ کیا کہتا ہے، ہم اس کو سلوٹ کریں، ہم اس کو کیسے سلوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ فوج کا کام نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا۔ ملکوں کے درمیان دوستیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر صلح ہو جاتی ہے، پھر یہ روز کا کام آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے کتنے سال مودی کو ویزا نہیں دیا کہ وہ گجرات کے قتل عام میں ملوث ہے، پھر اس کو ویزا دے دیا۔
اور اسی کتنی غلیظ قسم کی زبان کسنگر نے استعمال کی ہندوستان کے بارے ہندوستانیوں کے بارے میں ہندوستانیوں کے بارے میں ہندوستان کے وزیر اعظم کے بارے میں اس وقت کی. لیکن آج دیکھ لیے کیا حالات ہیں. تو یہ ملکوں کے تعلقات میں ایسا اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں. چین امریکہ کی دوستی تھی اور اب آج دوستی نہیں ہے. تو یہ کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارا جو ہے وہ ذہنی جو ہے وہ اپروچ یہ ہے. تو اسے جو ہے یہ دوسرا موقع تھا. 8th امینڈمنٹ پہ کچھ کھل کے بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس پر جو تھے فوج نے کھل کے اپنا رد عمل دیا. اگین پبلکلی کچھ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، لیکن اس کے واجپئی سے ملنے سے انکار کرنے پر اور واجپئی کو کہ کسی جگہ پر اس کو استقبال کرنے کے لیے آنے سے انکار کرنے پر یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو بلا رہا ہے، غیر ملکی ایک وزیر اعظم آ رہا ہے اور اس نیوکلیر کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ سے ملنے آ رہا ہے بالکل آپ کے برابری کی سطح پر. کیونکہ یہ بہت اس وقت آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے اتنے سال گزرنے کے بعد، خاص طور پہ آپ کا آج کل جو حالات ہیں. اس وقت جو حالات تھے ایک دم جب ہندوستان نے ٹیسٹ کیا ہے اس وقت ان کی ٹون کیا تھی. پھر آپ ان کے اخبار اٹھا کے لیجئے، آپ نیوکلیر ٹیسٹ ہندوستان اور پاکستان کے نیوکلیر ٹیسٹ کے درمیان کے جو اخبارات ہیں پاکستان کے ہندوستان کے وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، صاحب آن لائن موجود ہیں. کس قسم کے اسٹیٹمنٹس ہندوستان کی طرف سے ایل کے اڈوانی نے، کرشن لال اڈوانی نے، اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیے تھے لال کرشن اڈوانی نے، وہ کیا تھے. ان کے دوسرے منسٹر سے انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دیے تھے. اور اس کے بعد پھر جب ہمارا ٹیسٹ ہو گیا تو پھر انہوں نے ان کے اسٹیٹمنٹ کس طرح تبدیل ہوئے ہیں. کیونکہ اس وقت یہ بھی شک تھا، خود ہم بھی اس شک کرنے والے موجود تھے کہ پتہ نہیں یار نیوکلیر ٹیسٹ ہمارے پاس نیوکلیر ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم نے ایسے بنایا ہوا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. مطلب امبیسڈر کے لیول تک، سیکرٹری کے لیول تک اس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہے کہ نہیں ہے تو کچھ گیا ہمیں تماشا ہی بنایا ہوا ہم نے. اور کئی لوگ کہتے ہیں یار ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں یہ تماشا ہی ہے. پھر جب ٹیسٹ کر لیا تو واجپئی کا اسٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے کہ ہاں مانگے تانگے کا ہے، ان کا کیا ہے. لیکن ٹیسٹ کے بعد پھر وہ ٹون بدلی ان کی اور فوج کو جو رد عمل تھا وہ غلط تھا. اور اس سے بھی زیادہ غلط جو کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ کارگل پہ چڑھائی کر دی. اور کارگل پہ جب چڑھائی کی گئی ہے بالکل حماقت تھی وہ، اس کے علاوہ کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے. کارگل کا پورا ایڈونچر ایک حماقت تھی جس کا سخت پاکستان کو نقصان ہوا اور ہر لحاظ سے نقصان ہوا. اس کا ہمارا جو نیوکلیر طاقت کا ایک امیج بنا تھا وہ تباہ ہو گیا. ہم نے اس وہم میں کہ ہمارے پاس کیونکہ اب نیوکلیر پاور ہے ہم، تو ہمیں جو ہے وہ آگے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ہندوستان نیوکلیر استعمال نہیں کر سکا کرے گا تو ہم بھی. لیکن ہوا یہ کہ ہندوستان نے بغیر پہلی دفعہ ایسا ہوا اور آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو نیوکلیر پاورز جو ہیں ان کی سخت لڑائی ہوئی ہو. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا اور نیوکلیر اسلحہ استعمال نہیں ہوا. ہندوستان نے جیسے بھی تھا وہ کارگل ویکیٹ کرا لیا، وہ بہت لمبی کہانی ہے. لیکن اس میں بھی وزیر اعظم کا یہ تھا کہ مجھے مسلیڈ کیا گیا، غلط بریفنگ دی گئی. لیکن اس میں نواز شریف کا جو قصور ہے وہ یہ کہ یا تو اس کو غلط بتایا گیا، یہ تو اس معاملے میں کوئی شک نہیں، اس کو غلط انفارمیشن دی گئی. لیکن نواز شریف کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا اور اس کو شوٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا فوری طور پر کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. یہی پلان جو تھا ضیاء الحق کو دیا گیا تھا، ضیاء الحق نے اس کو مسترد کیا، بے نظیر کے سامنے بات کی گئی، بے نظیر نے اس کو مسترد کر دیا. نواز شریف کو غلط بریفنگ دی گئی، نواز شریف نے اس کو مسترد نہیں کیا. لیکن جو اس کو بریفنگ دی گئی وہ غلط تھی. یہ اس پہ ڈیبیٹ ہے، کیا ہے، اس میں نہیں جانا چاہتے. لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ فوج نے سویلین گورنمنٹ کی مرضی کے خلاف یہ اقدام کیا اور ہمارا جو نیوکلیر جو ڈٹرنٹ تھا اس کی بھد اڑ گئی. اس کے بعد پھر یہی نیوکلیر ٹیکنالوجی ہم نے ایران کو بھیجی یا بیچی جو بھی تھا اور لیبیا کو بھیجی. اس سے ہمارا امیج اور زیادہ خراب ہوا. اور یہ اس کا الزام سویلین لیڈرشپ پہ نہیں لگا سکتا. تو بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اگلے قسط میں پھر بات کریں گے جب مشرف کا ٹیک اوور ہوا. اس کے بعد
اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے دونوں سیاسی پارٹیوں کا خاتمے کا اعلان کر دیا گیا کہ نواز شریف اور بے نظیر دونوں ناقابل قبول ہیں، اب ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اور نیا پروجیکٹ عمران کی بنیاد یہاں سے رکھی گئی۔ تو اگلی بات ہم آگے اپنے چھٹے پروگرام میں بات کریں گے اس پہ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔